ایک رمضان کے شایان شان اللہ رب العزت اس کو اس دنیا میں بھیجتا ہے. کیسے؟ جیسے ہی رمضان اس زمین کے اندر انٹر ہوگا، انٹر ہونے کی دیر ہے، اللہ فوراً آرڈر کر دیتا ہے کہ جہنم کو بند کر دو، جنت کو کھول دو، اور اس شیطان لعنت اللہ علیہ جو میرے بندوں کو تنگ کرتا ہے اس کو قید کر دو. یہ ہے پروٹوکول، اور یہ غیب میں ہو رہا ہے. بڑی اہم بات ہے، یہ غیب میں ہو رہا ہے، لیکن پروٹوکول اس لیول کا ہے کہ ہماری دنیا میں اس کا اثر نظر آتا ہے. کیسے نظر آتا ہے؟ جیسے ہی رمضان انٹر ہوتا ہے اس زمین کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ چاند کے ایک روز پہلے انسان فجر نہیں پڑھتا، مسجد کو نہیں جاتا، صبح کو نہیں اٹھتا. چاند نظر آتا ہی فجر کے لیے مسجدوں میں جگہ نہیں بنتی، لوگ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی لائف بدل جاتی ہے. اور کافر آج تک حیران ہے، ایسا کیا ہوتا ہے؟ نہ کوئی ڈنڈا ہے، نہ کوئی گن پوائنٹ ہے، نہ کوئی پیچھے فوج کھڑی ہے، نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمراز ہیں. یہ کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ تقریباً 80 کروڑ کی عوام بیک وقت ساری دنیا میں ایک ہی لے کے اندر سیمultaneously کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، مسجدوں میں جانا شروع کر دیتی ہے. ان کے رویے میں ایک واضح تبدیلی آتی ہے. اللہ کہتا ہے یہ ہے میرے مہمان کا پروٹوکول. ابھی تو صرف آیا ہے، اور اگر تم اس کو پروٹوکول وہ دے جو اس کا حق ہے تو سوچو تمہارے ساتھ یہ کیا کرے گا. سبحان اللہ. اس انداز سے وہ آتا ہے میرے بھائی، واضح نظر آتا ہے، یقین آتا ہے کہ شیطان قید ہو گیا. جس نے آپ کو پکڑا ہوا تھا، ایسے لگتا ہے، میں کہتا ہوتا ہوں کہ شیطان نے آپ کو دبوچا ہوا ہے، میں تجھے مسجد نہیں جانے دوں گا. لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے ایسے لگتا ہے کسی نے چھوڑ دیا اس کو. اور آپ یقین کریں، مسجدوں میں فجر کے وقت علماء کہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کیا حالت ہے. اور ایمان ایک دم آسمان سے باتیں کرتا ہے. جس نے کبھی زندگی میں قرآن نہیں کھولا وہ رمضان میں کھول لیتا ہے، چاہے پہلے روز ہی کھولے بعد میں بند کر دے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ او میرے بندے، ایسا کمال کا مہمان تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، یہ میں پروٹوکول دے رہا ہوں. سوال ہے کہ اب تم کیا پروٹوکول دو گے اسے؟ اور اگر تم پروٹوکول دو جو اس کا حق ہے تو مبارک ہو تم کو. عید انہی لوگوں کے لیے پھر ریجوائس ہوتی ہے، عید انہی لوگوں کے لیے ایک سیلیبریشن ہوتی ہے. مبارک ہو تم کو، تم نے رمضان کا حق ادا کیا ہے. لیکن جو حق ادا نہیں کرتے، عید ان کے لیے سیلیبریشن نہیں ہوتی، کیونکہ عید والے دن جیسے ہی چاند رات ہوتی ہے وہ لوگ جو رمضان کا حیا کر رہے ہوتے ہیں فوراً نشے میں لگ جاتے ہیں، فوراً سینماز میں جانے لگ جاتے ہیں، ڈیٹ پہ جانے لگ جاتے ہیں، اسی گند میں پڑ جاتے ہیں. پتہ کیا چل گیا؟ شیطان واپس آ گیا ہے، اور شیطان نے اپنے چیلوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے. تو رمضان کی جو عزت کرتا ہے، اس کا جو پروٹوکول دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. اور اتنا بڑا پروٹوکول دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا اجر اتنا بڑا ہے، روزے کا اجر اتنا بڑا ہے کہ ہر عمل کا اجر وہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آرڈر دے رکھا ہے کہ فرشتے لکھتے ہیں، لیکن اس کا اجر اللہ رب العزت کہتا ہے میں خود دوں گا. اجر اتنا بڑا ہے کہ فرشتوں کو اور دوسروں کو وہ لیول نہیں ان کا کہ وہ یہ امیجن کر سکیں، اس کو میجر کر سکیں. ایک روزے رکھنے والے کا اللہ کی نظر میں قدر کیا ہے تم لکھ نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے میں خود اس کا اجر دوں گا. سبحان اللہ. اور اللہ جب بھی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے نا چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. لیکن میرے بھائی یہ بڑی خطرناک بات ہے، اگر آپ نے رمضان کا حیا نہ کیا، اگر آپ نے رمضان کا پروٹوکول نہ کیا، اگر آپ نے اس کی جو میزبانی کا حق ہے وہ حق ادا نہ کیا. میرے بھائی عام مہمان کو گلی محلے کا آ جائے آپ کے گھر، آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں تو لوگ آپ کے منہ پہ تھوکتے ہیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ تو پھر اللہ کا مہمان ہے. اور آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس کو پروٹوکول نہ دیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو رحمت للعالمین تھی، جو کسی جانور پہ ظلم ہوتے دیکھ کر ان کی آنکھ میں آنسو آ جایا کرتا تھا، جو حد درجے کی اپنی امت کے شفقت کرنے والی تھی، جو 6 گھنٹے اپنی امت کے لیے دعا کرنے والی تھی، وہ کہنے لگی کہ آمین کہا. اس نے جبریل کے ساتھ مل کر آمین کہا کہ وہ شخص جہنم میں چلا جائے، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس شخص نے رمضان کو پایا اور اپنے آپ کو نہ بخشوایا. یعنی کہ اس نے رمضان کی میزبانی کا حق ادا نہ کیا، اس کو پروٹوکول نہ دیا جو اس کا ڈیزرو تھا. اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. کہو آمین. رسول اللہ نے بد دعا کی ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کی وہ اللہ پوری نہیں کرے گا؟